صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آیت نمبر 204 سے آغاز ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ پارہ نمبر 2 ہے، سورۃ بقرہ ہے اور آیت نمبر 204 ہے۔ اور لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ کٹر ہے یا سخت جھگڑالو ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص مدینہ منورہ میں آیا، اس کا نام تھا اخنس بن شریق۔ یہ بڑا چرب زبان آدمی تھا، اس نے بڑی چکنی چپڑی باتیں کیں آ کر، اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر اپنے ایمان لانے کا اظہار کیا۔ لیکن جب واپس گیا تو راستے میں جاتے ہوئے مسلمانوں کی کھیتیاں بھی جلا دیں اور ان کے مویشیوں کو بھی ذبح کر دیا۔ تو یہ اصل میں منافق تھا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہی اس نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ تو یہ آیات جو ہیں اس کے پس منظر میں نازل ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب وہ واپس مڑتا ہے تو زمین میں فساد پھیلاتا ہے اور کھیتی کو اور نسل کو ہلاک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو یا فساد کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کر، اللہ سے ڈر، تو پھر اس کو عزت، اس کی جو ہے وہ عزت پکڑ لیتی ہے، اس کو عزت اس کے آڑے آ جاتی ہے گناہ کے ساتھ، بس ایسے کافر کے لیے جہنم کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا بچھونا ہے، یعنی جہنم کو اللہ تعالیٰ نے بچھونا کہا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ان لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یعنی ایک طرف تو یہ شخص ہے کہ جو دکھاوے کا ایمان لا کر اندر سے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی نکالتا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتا ہے، اور دوسری طرف وہ مومن مسلمان ہیں کہ انہوں نے اپنی جانیں ہی بیچ دیں اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ابتدائی زمانے کے جو واقعات ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں تاریخی صفات میں، اور پوری دنیا کی انسانی تاریخ ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ صحابہ کرام نے کس طرح سے اپنی جان جو تھی وہ اس کی پرواہ نہیں کی اور تکالیف اٹھائیں اور اسلام پر ڈٹے رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یعنی شیطان کے جو ہیں وار جو ہیں دشمنی کے، اللہ تعالیٰ نے کھول دیے، واضح کر دی۔ ایک دشمن ہے جو چھپ کے وار کرتا ہے، لیکن شیطان کی دشمنی ایسی ہے کہ اس نے وہاں پر ہی کہہ دیا تھا، چیلنج کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا کہ وہ آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اس لیے اس کی دشمنی سے اس کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ اور اگر جو ہیں
اگر آپ پھسل جائیں، یعنی کہ ان باتوں کی پر آ کر پھسل جائیں اور اس کے بعد کے واضح نشانیاں تمہارے پاس آ چکی ہیں، تو جان لو کہ یقیناً اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ انسان یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ شیطان کی پیروی کرنے والے تو کھلے عام پھر رہے ہیں، ان کو تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، ان پر تو کوئی تکلیف تنگی نہیں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں، تو اگر کوئی یہ بلی بات سوچے اور دیکھے اور اپنی حق کو چھوڑے اور سلپ ہو، تو اللہ تو غالب حکمت والا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کس کا چیز میں اس کی کیا حکمت ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائکۃ وقضی الامر، کیا یہ لوگ جو ہیں، کافر لوگ جو ہیں، ایمان لانے کی بجائے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آئے گا اور فرشتے آئیں اور کام کا فیصلہ ہو جائے، یعنی معاملہ سارا ختم کر دیا جائے اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے۔ کفار جو تھے وہ خاص طور پر یہود مدینہ بھی اس قسم کے مطالبات کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں براہ راست نظر کیوں نہیں آتا۔ انہوں نے ان کے جو ہے ہسٹری میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسے ایسے مطالبات کیے ہوئے تھے۔ تو جو کفار تھے نا، وہ ان کی نقل میں وہ بھی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہے تو ہمیں نظر آئے۔ تو اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ فرشتے بھی نظر آئیں، بادلوں کے سائے میں وہ اللہ تعالیٰ نظر آئے اور قطار بنائے ہوئے فرشتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ والا معاملہ ہو جائے پھر تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے، فیصلہ ہی ہو جاتا ہے، پھر آزمائش تو نہیں ہوئی۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ فوراً کام کا فیصلہ ہو جائے معاملے کا، تو یہ ایسی بات نہیں ہے، تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، پوچھئے ان بنی اسرائیل والوں سے کہ کتنی آئی تھیں ان کے پاس، ہم نے ان کو کتنی دی تھیں نشانیاں روشن۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدل دے بعد اس کے آنے کے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے کافروں کو سخت عذاب دیتا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے تو ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی ہے، دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین کر دی گئی ہے اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے کہیں بلند ہوں گے، برتر ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، لوگ ایک ہی امت تھے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، پس اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا بشارتیں سنانے کے لیے اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرانے کے لیے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور نبیوں کے ساتھ اللہ نے کتابیں بھیجیں، بالحق، حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے اس بارے میں جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور جو بات ہے کہ ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، ان لوگوں نے اختلاف نہیں کیا، مگر کب کیا؟ جب ان کے پاس روشن دلائل آ گئے۔ تو کیوں کیا؟ بغیم بینہم، آپس کی باہمی ضد کی وجہ سے، یعنی پہلے اگر اختلاف ہو، ہدایت آ جانے سے پہلے اگر اختلاف ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے پاس ہدایت نہیں آئی اس لیے اختلاف ہو رہا ہے، لیکن جب ہدایت آ گئی، روشن نشانیاں آ گئیں، سب پہچان لیا، تو اب آپس میں جو ضد ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، اس وجہ سے ان لوگوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا اور اختلاف پر جمے رہے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، اور جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے حق بات اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان کو بتائی۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم،
کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تمہارے پاس ان لوگوں کی مثال نہیں آئی جو تم سے پہلے گزرے تھے؟ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. یہاں تک کہ وہ جو مثالیں پہلے گزری ہیں ان میں کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور وہ انہیں ہلا ڈالا گیا. زلزلو یعنی اتنی تکلیف آئیں کہ وہ ہل کر رہ گئے، حتیٰ یہاں تک کہ رسول پکار اٹھے، اور وہ لوگ جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ انہوں نے یہ پکارا کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ رہو، سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے. یہ چیز جو ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابتدائی زمانے میں مسلمان تکالیف برداشت کر کر کے، یعنی 6 نبوی تک جب کہ حکم دے دیا گیا تھا نا ہجرت حبشہ کا، تو اس وقت تک 5 نبوی میں ایک ہجرت ہوئی اور ایک 6 میں ہوئی. تو یہ جو 5 نبوی تک کا جو زمانہ ہے اس میں ایسی ایسی سختیاں صحابہ کرام نے سہیں. حضرت عمار بن یاسر کا جو خاندان ہے وہ، اور حضرت صہیب اور حضرت جو زنیرہ تھیں وہ، یہ مثالیں ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیسی کیسی مثالیں ہیں، کفار نے کیسا کیسا ان کو تنگ کیا کہ ان کی جان جو ہے کئی صحابہ کی وہ اس کے در پہ تھے، اور ان ایسی ایسی تکالیف تھیں کہ سننے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی یہ بات سن کر سرخ ہو گیا تھا غصے سے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ بس تم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو بس تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو جیسے جیسے آزمایا تھا، ابھی تو وہ مثالیں تمہارے پاس نہیں آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث میں آتا ہے کہ پہلے لوگوں کو تو آگ کی خندقوں میں ڈالا گیا، پہلے لوگوں کو تو لوہے کی آریوں سے چیر دیا گیا، ان کے جسم پر لوہے کی کنگھیاں چلائی گئیں. تو ان لوگوں نے یہ والی مثالیں جو ہیں ان پر بھی گزری ہیں. یعنی ایمان والے ہر جگہ ہر دور میں آزمائے گئے ہیں، کبھی کیسے کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے، لیکن ایمان والوں پر آزمائش آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کی اس ایمان کی بدولت جو نتیجے دنیا کو دکھاتا ہے وہ بڑے دور رس ہوتے ہیں. اتنی ثابت قدمی کو دیکھ کر پھر رزلٹ جو آتا ہے دنیا کو میں اسلام کا جو سکہ بیٹھتا ہے یا اسلام کی جو ایک پہچان آتی ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مدد تو اللہ کی بہت قریب ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ابھی جو ہے جو حالات ہیں اس کو اللہ تعالیٰ بدل دے. اللہ کی مدد کے بہت سے انداز ہوتے ہیں. یسألونک ماذا ینفقون، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ ہم کیا خرچ کریں. قل کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ آپ فرما دیجئے کہ ما انفقتم، جو بھی تم خرچ کرو مال میں سے جو خرچ کرنا ہے تو کس کے لیے ہو؟ والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے، مسافروں کے لیے. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے کرو گے تو جو بھی بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. یہ تھا کہ جو اپنی ضرورت کے بعد مال کو خرچ کرنے کا حکم ہے نا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا، تو وہ کہاں کہاں ہے، کہاں کہاں کیا جائے، کن کن مواقع پر کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ مواقع بتائے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر دشمنوں سے جنگ کرنا فرض کر دیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار گزر رہا ہے.
گراں گزر رہا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے کہ جس چیز کو تم ناگوار سمجھ رہے ہو یا جس کو تم گراں سمجھ رہے ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ جس چیز سے تم محبت کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پر یہ بات کہ جہاد مکی زندگی میں فرض نہیں تھا، مکی زندگی میں صبر کرنا تھا کفار کی ہر مصیبت پر۔ انہوں نے کسی کو قتل کر دیا، انہوں نے کسی کو زخمی کر دیا، انہوں نے کسی صحابی کو کوئلوں پر لٹا دیا، انہوں نے کسی صحابی کو جلتی ہوئی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا، کسی کو دھوئیں کی دھونی دے دی، کچھ بھی انہوں نے کر دیا، لیکن تھا یہ کہ صبر کرنا ہے۔ ان کے خلاف تلوار اٹھانا جو تھا اس کی ممانعت تھی۔ اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مدینہ میں آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جہاد کیے، مدینہ میں آ کر جو یہاں پر تلواریں اٹھائیں اور ایسے ایسے ضرب المثل کارنامے انجام دیے، تو مکہ میں بھی تو یہ تھے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی مثالیں، لیکن وہاں پر کیا تھا؟ صبر کرنا تھا، تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، قتال جو تھا فرض نہیں کیا گیا تھا، جہاد۔ اب مدینہ میں آئے، الگ ریاست بنی، اب اللہ تعالیٰ نے فرض کیا کہ ٹھیک ہے اب تم پر، اس وقت پہلے صحابہ مانگتے تھے اجازت کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں تو ہم ان کفار کا مقابلہ کریں، لیکن اجازت نہیں تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا کہ اب تم یہاں پر تلوار اٹھانے کی اجازت ہے، اب جہاد کرو، دشمنوں کے خلاف لڑو۔ تو کچھ صحابہ نے جو ذرا ابھی ایسا تھا کہ ظاہری آنکھ سے لوگ چیز کو دیکھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ تو روٹس تک بات کرتا ہے، تو وہ تھا کہ جیسے ابھی مدینہ آئے تو صحابہ کرام چونکہ ہجرت کر کے آئے تھے تو بالکل خالی ہاتھ تھے، مالی طور پر مستحکم نہیں تھے، مالی طور پر ابھی کسی کے پاس کوئی خاص وہ ذریعہ آمدن بھی نہیں تھا، اور مدینہ میں بھی ابھی غربت ہی تھی، تو وہاں پر بھی ایسی کوئی خوشحالی نہیں تھی۔ تو جو تجارت چھوڑ کر آئے تھے وہ بھی فارغ تھے، اور جو زراعت چھوڑ کر آئے تھے وہ بھی فارغ تھے، تو ہلکا پھلکا بس کام ہو رہا تھا۔ اور دوسرا مدینہ کی ریاست جو تھی ابھی دوسرا سال تھا، تو ابھی وہ بھی اچھے طریقے سے اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہوئی تھی، بھی اس کے نظام بھی آہستہ آہستہ مستحکم ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب جہاد کو فرض کیا تو کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ابھی ہم تھوڑا مضبوط تو ہو لیں، ابھی ہمارے پاس تو وسائل ہی نہیں ہیں، ہم کیسے جہاد کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں گراں گزرنے لگا، حالانکہ یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے، اور ممکن ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو تم بوجھ سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے بری ہی ہو سکتا ہے وہ کتنی اچھی ہو۔ تو جس چیز کو تم پسند کر رہے ہو کہ دنیا کی ذرا سہولت مل جائے، ذرا سانس تو ہمیں لے دیا جائے، وہاں سے ہم تنگیاں ترشیاں برداشت کر کے آئے ہیں اور یہاں پر جنگ کا ہمیں کہا جا رہا ہے، تو ہم تھوڑا ریسٹ تو کر لیتے، تھوڑا اپنے آپ کو سیٹ تو کر لیتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ ہی جانتا ہے نا، تم تو نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں لڑنا کیسا ہے۔ قل کہہ دیجیے قتال فیہ کبیر، ان مہینوں میں لڑنا بڑا گناہ ہے۔ یعنی یہ 4 مہینے جو حرمت والے، یہ کب سے آ رہے ہیں؟ جب سے دنیا بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے جب بنائے، جب دنیا کو آغاز کیا، تب اللہ نے ان میں 4 مہینے حرمت والے رکھے۔ اس میں اگر ہم شروع سے چلیں 1-2 سے، تو پہلا مہینہ حرمت والا محرم، دوسرا جو ہے وہ 2 نمبر پر آتا ہے 7واں مہینہ رجب کا، اور 3 نمبر پر ذی القعدہ، اور چوتھے نمبر پر ذی الحجہ۔ یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں، ان میں جنگ منع تھی۔ دوسروں جو اہل مکہ تھے، یہ اگرچہ کہ ان کے پاس شریعت نہیں تھی کوئی بھی، اس کے باوجود یہ بھی ان حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے اور اس میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ تو اب یہ لوگ سوال کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے۔ تو یہ جو 4 مہینے ان کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، اشہر حرم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ بتایا کہ اگر کوئی دشمن ان مہینوں میں تم پر حملہ کر دے، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ اجازت دی کہ اگر پہل نہیں کرنی، لیکن اگر کوئی دشمن آپ پر چڑھائی کرتا ہے تو اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ہوا یہ تھا، اس کے پس منظر میں جو واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ سفر کے دوران صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہوا تھا اپنے مدینہ کی حفاظت کے لیے، کفار کی خبریں لانے کے لیے، اور کفار کے جو قافلے جاتے تھے ان پر ان کے پتہ کرنے کے لیے، مدینہ میں آنے کے بعد اب مدینہ کی ریاست کو محفوظ کرنے کے لیے کفار پر یہ رعب ڈالنا ضروری تھا کہ اب وہ آزادی کے ساتھ ہمارے اس راستے سے شام نہیں جا سکتے، کیونکہ انہوں نے نکالا تھا مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، 13 سال دشمنی کی تھی، تو اب ان کو بتانا تھا کہ ہمارا یہاں وجود الگ سے جو ہے، تو اب ہم تمہیں یہاں سے سیفلی تم اب گزر نہیں سکتے ہو۔ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں لانے کے لیے بھیجا، تو وہ تھا ذیقعد کا مہینہ، تو نہیں سوری، جمادی الثانیہ جو ہے اس کے بعد رجب آتا ہے نا، تو رجب جو ہے وہ حرمت والا مہینہ ہے، جو جمادی الثانی کا اینڈ تھا 29 تاریخ تھی، تو اس تاریخ میں صحابہ کرام کی جھڑپ ہو گئی، تو مشرکین کا ایک آدمی تھا عمر بن الحضرمی، وہ مارا گیا۔ تو مشرکین مکہ نے یہ ایشو بنایا کہ دیکھو جی یہ حرمت والے مہینوں کی حرمت کا بھی پاس نہیں کرتے، کہ یعنی 29 جمادی ثانی کا مطلب تو تھا کہ رجب شروع ہوتا، اگر 29 کا چاند ہوتا تو رجب شروع ہو جاتا، تو تب تو کہا جاتا کہ یہ رجب جو ہے اس کی حرمت کو پامال کیا گیا ہے۔ انہوں نے طوفان مچایا، تو اس پروپیگنڈے کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات جو تھی نا وہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی تھی، جان بوجھ کر حرمت والے مہینے میں یہ قتل نہیں ہوا تھا، لیکن جو لوگ اس پر طوفان کھڑا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا۔ یہ آیت نمبر 217 ہے، لمبی آیت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں میں قتال کے بارے میں، تو قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ ان مہینوں میں لڑنا جو ہے وہ بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، لیکن حرمت والے مہینوں کی حرمت میں کی پامالی جو ہے بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا اور اس سے کفر کرنا، یعنی اللہ کا انکار کرنا اور مسجد حرام کا انکار کرنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ، اور وہاں کے رہنے والوں کو مسجد حرام سے روکا تھا نا انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کرام کو وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ، اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، یعنی مکہ کے رہنے والے جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ہجرت پر مجبور کیا، قتل کے منصوبے بنائے، تو وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یعنی تم حرمت والے مہینے کی حرمت کا تو بڑا خیال کر رہے ہو، لیکن جو تم نے اپنے طرف دیکھو کہ تم کیا کیا کر رہے ہو، اللہ کے راستے سے روکتے ہو، مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہو، وہاں کے رہنے والوں کو تم نے نکلنے پر مجبور کر دیا، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑے گناہ ہیں۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، فتنے کے سرکوبی ضروری ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، اور یہ کافر لوگ جو ہیں یہ برابر تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین کی طرف لوٹا دیں، یعنی جو تمہارا پرانا جاہلیت والا تھا زمانہ اس کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں۔ ان استطاعوا، اگر ان میں طاقت ہو، یہ کیوں اتنی تکالیف دیتے تھے کہ چھوڑو اس دین کو، اس کلمے کا انکار کرو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس یہ تو یہی بس چاہتے ہیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، یعنی وہ پھرنا چاہتے ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی پھر جائے اور وہ اسی پر مر جائے اور وہ کافر ہی ہو، یعنی فتنہ ارتداد میں پڑ گیا اور پھر وہ کفر پر اس کی موت آ گئی، تو یہ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں سارے ضائع ہو گئے۔ اور وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دین کو قبول کر کے
اس کے بعد اس سے پھر جانا کسی بھی صورت میں کہ وہ تکالیف آ رہی ہیں یا مجبور کر دیا گیا ہے یا کچھ بھی ہے، تو ایک حد جو ہے، ایک تھوڑی سی رخصت جو ہے وہ آگے جا کے ہمیں پتہ چلے گی، آئے گی کہ کس طرح کے انسان کا دل مطمئن ہو، دل سے وہ مومن ہو، لیکن زبان سے جان بچانے کے لیے اگر وہ کلمہ کفر کہہ دے تو وہ تو اللہ کو اس کی نیت کا پتہ ہے۔ اس کے علاوہ لیکن ایسی مثالیں آپ کو بہت کم ملیں گی۔ زیادہ تر مثالیں یہی ہیں کہ مومنوں نے اپنی جانیں دے دیں لیکن کلمہ کفر نہیں کہا اور ارتداد کے فتنے میں نہیں پڑے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، شہادت انہوں نے قبول کر لی لیکن اللہ کی راہ میں جو اسلام قبول کیا اس پر ڈٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کہ مرتد ہو جائے گا وہ آگ والے لوگ ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس کا پھر یہ ہوا کہ جو انہوں نے یہ طوفان مچایا اہل مکہ نے کہ انہوں نے جی رجب کی حرمت کو پامال کیا، تو بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ جو تھا چاند وہ اس رات نظر نہیں آیا تھا 29 تاریخ کو، تو رجب شروع نہیں ہوا تھا، 30 کا چاند ہو گیا تھا، اور رجب ایک دن کے بعد شروع ہوا تھا، تو وہ حرمت بھی پامال نہیں ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کا بندہ مارا گیا تھا اس کا فدیہ بھی دے دیا تھا، تو اس طرح سے ان کا ازالہ کر دیا تھا۔ آگے ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل کہہ دیجئے فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ ان دونوں میں، شراب اور جوئے میں جو ہے یہ گناہ ہے، اسم کبیر بڑا گناہ ہے، اور لیکن چند فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان کے نفع سے، گناہ زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر ایک دم سے اللہ پاک نے شراب کو حرام قرار نہیں دیا، بس یہ ایک حقیقت بتائی کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کہ بڑے گناہ کی بات ہے، لیکن اگر لوگوں کو کچھ فائدے ہیں، مطلب فائدہ کیا ہے، صرف روزگار کا فائدہ ہے، اور تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا؟ اس وجہ سے کہا کہ اہل عرب جو تھے صدیوں سے شراب کے عادی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت میں تدریج سے کام لیا، گریجولی اس کو حرام قرار دیا، تو ایک سٹیپ میں نفرت پیدا کی، پہلے سٹیپ میں نفرت پیدا کی کہ لوگوں کو اس سے کراہت ہو، نفرت ہو کہ یہ تو بڑا اللہ کے لیے، اللہ کے نزدیک بڑی ناپسندیدہ چیز ہے، گناہ ہے، کوئی پیے تو اسے احساس ہو کہ وہ اس نے گناہ کیا ہے، اور سود کے بارے میں بھی یہی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ جو فائدہ ہے نا، فائدہ کیا ہے، یہی ہے نا کہ کوئی جو اس سے وابستہ ہوگا اس کی کمائی کا ذریعہ ہوگا، اور اس میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ان سے بڑے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور پھر یہ آپ سے دوبارہ سے یہ ایک سوال دوبارہ آیا کہ کیا خرچ کریں، اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، جو بچ جائے، یعنی آپ کی ضرورت سے جو بچ جائے وہ سارا خرچ کر دو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، غور و فکر دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قل کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کا خیال رکھنا، ان کی بھلائی چاہنا بہت اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، پس اگر وہ تمہارے ساتھ، تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے فساد کرنے والے کو کہ کون فساد کرنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، تو مشقت میں پڑ جاتے۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔
اب یہ صحابہ کرام نے اس آیت پر کیسے عمل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو کچھ بچ گیا وہ سب خرچ کر دو. تو صحابہ کرام نے جب صدقات کا ثواب سنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جب ثواب سنا، تو انہوں نے اس پر ایسے عمل کیا کہ اپنی ساری جمع پونجی ہی صدقہ کر دی. اللہ تعالیٰ کے حکموں پر ایسے سر جھکاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام. اس سے پہلے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا بھی پڑھا نا پہلے سپارے میں، کس طریقے سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے اور کیسے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے تھے. تو اس کے برعکس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے جیسے اللہ کا حکم آتا ویسے کیسے بڑھ چڑھ کر اس پر عمل کرتے تھے. اب جب یہاں پر لوگوں نے ساری جمع پونجی خرچ کر دی تو کیا ہوا، بعض صحابہ نے تو اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کچھ نہ چھوڑا اور گھر والوں کو بھی، گھر والے بھی جو ہیں وہ بھوکے رہ گئے. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آپ اپنی ضروریات اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کر کے جو بچے گا آپ وہ صدقہ کر دیں. تو اس طریقے سے بہت سی احادیث ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ ہم صدقہ کرتے ہیں، یہ صدقہ کرتے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، اپنے لیے کیا چھوڑا، اتنا کر دو، اتنا رکھ لو گھر والوں کے لیے. تو احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی ہے کہ اپنی یعنی اس میں بھی اعتدال سے کام لو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تم خود فقیر اور قلاش ہو جاؤ اور لوگوں سے مانگتے پھرو. اس لیے ضروریات گھر والوں کی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کر کے باقی کا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اب ضروریات کی جو لسٹ ہے وہ تو پھر ہم نے اپنے حساب سے ہی بنانی ہوتی ہے نا. کسی کی ضروریات جو ہیں وہ کتنی لامحدود ہیں اور کسی کی محدود ہیں، ایسے نہیں ہوگا. بنیادی ضروریات کو دیکھا جائے گا. بنیادی ضروریات میں نان نفقہ جو ہے وہ پورا کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں مال نکالا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، جو یتیموں کے مال کی بات آئی تو یتیم جو تھے نا، اس میں تقریباً ہر گھر میں تھے. صحابہ کی سرپرستی میں جو یتیم تھے، یہ جب صورت نساء جو ہے اس کی آیتیں پہلے جو ہے جو یتیم کے مال کھانے والی وعید ہے، وہاں پر جو آیات نازل ہوئی تھیں نا، وہاں سے صحابہ کرام ڈر گئے. اس میں تھا کہ جو کوئی ان کا مال کھائے گا وہ اپنے لیے آگ بھرے گا اپنے پیٹ میں، اور بڑے ہی سخت احکام آئے تھے یتیموں کے بارے میں. تو صحابہ کرام بہت ڈر گئے تھے اور انہوں نے کیا کیا کہ یتیموں کے جو تھے کھانے پینے کا الگ رکھا حساب، ان کے برتن تک بھی الگ تھے. تو یہ ہوتا کہ بعض چیزیں ایسی تھیں کہ جو ان یتیموں کی ضرورت سے زیادہ تھیں تو وہ خراب ہو جاتی، لیکن صحابہ کرام ان کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے کہ یہ ہمارا مال نہیں ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اجازت دی ہے کہ ان کی اصلاح جو ہے، بھلائی جو ہے وہ اچھا کام ہے، لیکن اگر تم مل جل کر کھاتے ہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. نیتیں اللہ جانتا ہے، اصلاح کون کر رہا ہے، فساد کون ڈال رہا ہے. تو یہ چیز سمجھا دی. آگے آیت نمبر ہے 221، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مومنہ لونڈی بہتر ہے مشرک آزاد مشرک عورت سے، اور اگرچہ وہ تم کو اچھی ہی کیوں نہ لگے. اور تم مشرکین مردوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. اور ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو عجبکم، اور غلام مومن بہتر ہے اس مشرک آزاد مرد سے جو اگرچہ کہ وہ تم کو اچھا لگے. اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ جو ہیں یعنی مشرک لوگ جو ہیں یہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ تم کو جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے. وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہاں پر بھی جو نکاح ہے مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، خواہ وہ اچھے لگ رہے ہوں. تو یہ خاص احکام دے دیے گئے ہیں. اگلی آیت ہے 222 نمبر، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں. قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہہ دیجئے کہ وہ ناپاکی ہے
پس تم حیض کے دوران عورتوں سے الگ رہو، ولا تقربوہن حتی یطہرن، اور تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فاذا تطہرن فأتوہن من حیث امرکم اللہ، اور پس جب وہ پاک ہو جائیں تو آؤ ان کے پاس اس طریقے سے جیسے تم کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور پاک صاف رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، فأتوا حرثکم انا شئتم، پس تم اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو آؤ، وقدموا لانفسکم، اور اپنے اچھے عمل آگے بھیجو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، یقیناً تم اس سے ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ جو احکام آ رہے ہیں یہ سوال پر سوال ان کے بتائے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو جواب دے رہے ہیں۔ اس میں جو کنفیوژنس تھیں اس میں اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ اب یہاں پر جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر ہے 224، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں کی غرض کے لیے نشانہ نہ بناؤ، یعنی اللہ کا نام کھا کر، اللہ کا نام لے کر قسمیں کھاؤ اور اپنی قسمیں جو ہیں بعد میں پھر پوری بھی نہ کرو، تو اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ۔ ان تبرو، کہ اس کے ذریعے تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں یعنی اس سے وتصلحوا بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے سے بچو۔ مطلب یہ کہ کسی نیک کام کے نہ کرنے کی قسم نہ کھا لو کہ تم کہو کہ اب میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ بعض اوقات انسان جذباتی ہو کر کوئی نیک کام نہ کرنے کی بھی قسم کھا لیتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں نے تو اب اللہ کی قسم کھا لی ہے تو اب تو میں یہ نیک کام نہیں کر سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو قسم کھا کے نیکی نہ کرنے کا جو تم نے ارادہ کیا ہے، تو یہ اس کو نشانہ اللہ کو بنایا نا، اللہ کے نام کو بنایا، تو ایسا نہ کرو۔ بات یہ ہوئی تھی کہ ایک صحابی ہیں حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو واقعہ افک ہے اس میں انہوں نے یعنی کچھ نہ کچھ حصہ لے لیا تھا، اور ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ خالہ زاد بھائی تھے اور مالی حیثیت میں بہت غریب تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ دیے ہیں احکامات انفاق فی سبیل اللہ کے، خرچ کرنے کے رشتہ داروں پر، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی مدد کرتے تھے، ان کا ماہانہ لگایا ہوا تھا۔ تو انہوں نے جب حضرت عائشہ صدیقہ والے واقعے میں اپنا یعنی اس میں ملوث ہوئے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی تھی کہ میں آئندہ ان کی مدد نہیں کروں گا۔ ایک یہ بات ہوئی، اور ایک اور روایت ہے کہ عبداللہ بن رواحہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی کے بارے میں قسم کھا لی تھی کہ وہ ان سے بات نہیں کریں گے اور نہ ان کی بیوی سے ان کی صلح کرائیں گے، کہ کوئی بہن کا اور بہنوئی کا آپس میں جھگڑا ہوا تو عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ میں ان کی اب صلح نہیں کراؤں گا اور ان سے بات نہیں کروں گا، اور یہ چیز ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ایسی بات کا پتہ چلا تو گویا یہ ایک اچھا کام نہ کرنے میں اللہ کی قسم کھائی تو اللہ کا نام غلط جگہ پر استعمال کیا نا، تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں حدیث میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی نامناسب قسم کھا لے تو اسے توڑ دینا چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ کے نام کو تم نشانہ نہ بناؤ، نیکی کے کام نہیں کرو گے اور تقوی اور لوگوں کی اصلاح نہیں کرو گے، تو یہ بات لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں کے بارے میں مواخذہ نہیں کرے گا، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم،
لیکن جو قسمیں تم نے اپنے دل کے ارادے سے کھائی ہوں گی ان پر اللہ تعالیٰ گرفت کرے گا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ اب لغو قسمیں وہ ہوتی ہیں جو کہ ارادے سے نہیں کھائی ہوتی۔ بعض لوگوں کا تقیہ کلام بھی ہوتا ہے کہ ہر بات میں قسم کھاتے ہیں۔ ایک جو قسم ارادے سے نہ کھائی جائے، آپ کا ایک تقیہ کلام ہو یا ویسے ہی جملے میں بات کرتے ہوئے قسم کھا لی، بات بات پر جیسے عرب کہتے ہیں نا واللہ واللہ واللہ، تو یہ چیزیں جو ہیں ایسے ہی تقیہ کلام کے طور پر آ جاتی ہیں، تو یہ لغو میں آئیں گی، ان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ مواخذہ سے مطلب ہے کہ یہ لاگو نہیں ہو رہی، کہ آپ نے کوئی بات کی ہے اس میں اپنے قسم کھا لی ہے لیکن وہ لاگو نہیں ہوئی۔ لاگو وہ قسم ہوگی جو دل کے ارادے سے کسی عہد و پیمان کو باندھتے وقت کھائی جائے اور پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر نہیں پورا کریں گے تو اس کے کفارے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھانی نہیں چاہیے ارادہ کر کے، لیکن جو کوئی کھاتا ہے پھر اس کو نبھائے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، اب وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں، اور وہ یعنی ایلا ہے ایک طرح سے یہ لوگ قسم کھا لیتے تھے، عربوں میں ایک طلاق دینے کا یا علیحدگی اختیار کرنے کا ایک رواج ایسا بھی تھا کہ یہ قسم کھا لیتے کہ وہ بیوی کے پاس نہیں جائیں گے۔ اس قسم کے ذریعے سے اس کو ایلا بولتے کہ انہوں نے ایلا کیا ہے۔ اب یہ تھا کہ وہ اب لٹکی رہے بیوی، قسم اب کھا لی، اب جانا ہی نہیں اس کے پاس، تو اس کو طلاق بھی نہیں دی، بس اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ تو یہ عورت کے ساتھ بڑی زیادتی تھی کہ وہ قسم مرد کھا لے، اب اسے آزاد بھی نہ کرے کہ وہ کہیں اور نکاح کر لے اور اسے بسائے بھی نہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے عورتوں کے لیے احکام دیے کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں، یعنی یہ قسم کھاتے ہیں ان کے پاس نہ جانے کی، تو وہ عورتیں جو ہیں 4 مہینے انتظار کریں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی لٹکائے رکھے ان کو، 4 مہینے انتظار کریں گی۔ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اگر وہ لوگ مرد قسم توڑے اور اللہ کی وہ اس کے رجوع کر لے اس کی طرف، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، یعنی قسم کا کفارہ دے اور بیوی کو بسا لے، اس سے رجوع کرے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، لیکن اگر وہ طلاق کا ارادہ کر بیٹھا ہے تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، تو پھر اسے 4 مہینے کے بعد خود بخود طلاق ہو جائے گی۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، اور جو متعلقہ عورتیں ہیں اب جن کو طلاق ہو گئی، وہ کتنا انتظار کریں گے، یعنی ان کی عدت، اس انتظار کو عدت بولتے ہیں۔ تو عدت کتنی ان کی ہوگی؟ 3 حیض، 3 ماہواریاں عدت ہوگی طلاق والیوں کی۔ یہ جو ہے ہمارا جنوری فروری والی بات نہیں ہوگی کہ جنوری کو 1 مہینہ اور فروری کا 1 مہینہ اور مارچ کا 1 مہینہ، 3 یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ 3 ماہواریاں کاؤنٹ ہوں گی، چاہے اسے 20 ڈیز کے بعد آتی ہیں، 25 ڈیز کے بعد آتی ہیں، یا 30 سے بھی ابو ہو کر آتی ہیں۔ تو وہ 3 مرتبہ جب آ جائے حیض تو اب اس کی عدت پوری ہو گئی۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور ان عورتوں کے لیے، یہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں، جب اپنی عدت میں ہوں گی، مقصد عدت کا کیا ہے؟ عدت کا مقصد یہ ہے کہ پتہ چل جائے کہ کوئی اولاد تو نہیں ہونے والی۔ تو اگر کسی عورت کو ہو اس طرح سے حمل ظاہر ہو تو ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اس تخلیق جو اللہ نے ان کے رحم میں تخلیق رکھی تھی اس کو چھپائیں۔ ان کنّ یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، یعنی وہ خواتین جو ہیں وہ بچے کا نسب جو ہے وہ چھپائیں گی نہیں، کیونکہ اگر بچے کا نہ بتایا جائے تو وہ پھر باپ کی طرف سے جو اس کا نسب چلنا ہے، اس کے باپ کی شناخت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر عورت اپنا حمل چھپا لے تو۔ اس لیے حمل کو ظاہر کرنے کے لیے 3 مہینے اللہ نے رکھے کہ عورت کو پتہ چلے کہ اگر تو وہ پریگننٹ ہے تو معلوم ہو جائے، اور بچے کا نسب جو ہے وہ خراب نہ ہو، اس کے باپ کی شناخت جو ہے وہ برقرار رہے۔
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ اس مدت میں یعنی عدت کے 3 مہینے جو ہیں، اس مدت میں شوہر نے طلاق دی نا، تو اب وہ جو عورت کا شوہر ہے، عورتوں کے جو شوہر ہیں، وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اگر صلح چاہتے ہوں تو وہ ان کو اپنی طرف لوٹا لیں۔ یعنی عورت کو اختیار نہیں دیا کہ وہ رہنا چاہتی ہے کہ نہیں رہنا چاہتی۔ آدمی نے طلاق دی ایک، اب اس نے عدت گزارنی ہے، تو اب عورت کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ رہنا چاہتی ہے مرد کے ساتھ کہ نہیں رہنا چاہتی۔ اختیار مرد کو دیا کہ اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتا ہے، لوٹانے کا ارادہ رکھتا ہے، تو وہ صلح کر لے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے، عورتوں کے لیے، یعنی ان عورتوں کو کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو عورت کے ساتھ زیادتی ہو گئی کہ عورت کو یہ حق نہیں دیا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جب وہ پہلے نکاح کر کے آتی ہے، اس وقت وہ اپنی رضامندی سے آتی ہے۔ اب رضامندی کے بعد اب وہ عورت، مرد جس مرد کے گھر آئی ہے، اب وہ مرد جو ہے وہ اس کا قوام ہے، وہ اس کا سربراہ ہے۔ اب اختیار اس کے پاس ہے، اب وہ اس کی مرضی کے بغیر جا نہیں سکتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے سے حقوق ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مردوں کے لیے اللہ نے مردوں کو ایک درجہ فوقیت دی ہے۔ کیوں دی ہے؟ اس کی جو وجہ ہے وہ یہ بتائی ہے، آگے آئے گی کہ وہ مرد جو ہیں وہ عورت پر خرچ کرتا ہے، اس وجہ سے۔ تو واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، تو کتنا غلط کنسیپٹ ہے کہ ہم طلاق 3 بار جو ہے، ہمارے ہاں رواج ہے کہ 3 بار اس کو بولنا ہے، لفظ کو نہ بولیں گے تو ایسا انہوں کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ طلاق ہوگی ہی نہیں۔ حالانکہ ایک بار بولنے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 بار ہے۔ تو اب یہ ہے کہ 2 طلاقوں سے زائد نہیں دینی۔ اب یہ ہے کہ یا تو فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے اس عورت کو روک لے، او تسریح بِإِحْسان، یا اس کو احسان کے ساتھ رخصت کر دے۔ مطلب نہیں بسانا تو اچھے طریقے سے، احسان کیا ہوتا ہے کہ اسے کچھ دے دلا کر رخصت کرے۔ دھکے دے کر گھر سے نکالنا، یہ کہیں کا بھی کوئی بھی جو ہے قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم ان سے کوئی بھی چیز لو، إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، مگر یہ کہ دونوں کو اس بات کا خوف ہو کہ وہ نکاح کی صورت میں اللہ کی مقرر کردہ حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ یعنی کہ مرد جو ہے اس نے شروع میں عورت کو جو بھی تحفہ تحائف دیا ہے، اب طلاق دیتے وقت وہ اس سے واپس نہیں لے گا، کچھ بھی واپس نہیں لے گا، کہ جو دے دیا وہ دے دیا۔ لیکن یہ بات ہے کہ اگر ان دونوں کو یہ خوف ہو کہ وہ اس مال کی وجہ سے اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ پائیں گے، یعنی آدمی کو یہ خوف ہو کہ اب اتنا مال جو میں نے اس کو دیا یہ لے جائے گی، تو اب وہ اسے طلاق نہیں دے رہا۔ عورت جو ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ نباہ ہمارا نہیں ہو رہا، تو پھر عورت جو ہے وہ مرد کو جو کچھ اپنے آپس کی رضامندی سے کچھ دے دلا کے الگ ہونا چاہے تو ہو سکتی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پس اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو ان دونوں کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں کہ عورت جو ہے وہ کوئی مالی معاوضہ یعنی فدیہ کچھ دے دے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، تو یہ ہیں اللہ کی حدیں، پس تم ان سے تجاوز نہ کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو بھی کوئی شخص اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا پس وہ لوگ ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب اگر اس نے 2 طلاقوں کے بعد اس عورت کو طلاق دے دی، پکی طلاق دے دی، تو کیا ہوگا کہ اب وہ عورت اس کے لیے 2 کا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا، پھر اس نے تیسری ایک اور دے دی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب وہ عورت اس شوہر کے لیے
حلال نہیں رہی یہاں تک کہ وہ کسی اور زوج سے نکاح کرے. اب زوج کسے کہتے ہیں؟ خامند کو کہتے ہیں، یعنی کسی اور خامند سے نکاح کرے. فَإِن طَلَّقَهَا، اب یہ نہیں کہا کسی اور مرد سے نکاح کرے، کسی اور زوج سے، یعنی جو اس کا خامند بنے. تو اس سے کے بعد اگر وہاں پر کوئی ایسی صورت پیدا ہوتی ہے کہ وہ بھی اس کو طلاق دے دے، فلا جناح علیہما، پھر نہیں ان دونوں پر کوئی گناہ کہ ان یتراجعا، یہ دونوں آپس میں لوٹ آئیں. ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اس صورت میں کہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے. یعنی عورت جب کسی اور طرف گئی، کسی اور شوہر سے اس کا نکاح ہوا، تو اب جا کے وہاں پر اسے پھر احساس ہوا کہ میرا پہلا شوہر جو تھا وہ تو زیادہ اچھا تھا. لیکن اب یہ نہیں ہے کہ وہ طلاق کی نیت سے گئی ہے، وہ اس کی زوجیت میں جانے کے لیے گئی ہے، اس کی بیوی بنی ہے. لیکن پھر کوئی ایسی بات ہو جائے کہ خدا نہ خواستہ یہی بات ہو کہ نبھا نہ ہو سکے، تو وہاں سے بھی اسے طلاق ہو جائے، اب وہ پہلے خامند کی طرف رجوع کر سکتی ہے. اب یہ دونوں آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، لیکن نیت رکھ کے، جو آج کل ہمارے معاشرے میں حلالہ کے نام سے چل رہا ہے کہ نیت یہ ہوتی ہے کہ بھئی ایک رات بس کے لیے، 2 رات کے لیے، اس کے بعد طلاق دینی ہے. یہ تو حرام ہے، صریحاً حرام ہے. اس طرح نہ نکاح ہوتا ہے اور نہ طلاق ہوتی ہے. یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو تو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، ان کی عدت بھی پوری ہو جائے. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو ان کو اچھے طریقے سے روک لو. أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بمعروف، یا ایک فیصلہ ہوگا، یا تو اچھے طریقے سے روک لو اور یا پھر انہیں رخصت کر دو اچھے انداز میں. ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، اور تم کو ان کو اس لیے نہ روکو کہ تم انہیں تکلیف پہنچاؤ اور ان کے ساتھ زیادتی کرو. ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسا، جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا جو نفس، دل ہے، دل اس کا تو ہے وہ تو گناہ گار ہے، اس نے تو ظلم کیا. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی. وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ، اور اللہ تعالیٰ جو تم پر کتاب کے احکامات نازل کرتا ہے، حکمت نازل کرتا ہے، وہ تم کو اس سے نصیحت کر رہا ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تو طلاق کے معاملے میں بھی تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ نے کہا کہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہیں کرنا. جو بھی اصول اور ضابطے بتائے گئے ہیں اس کے مطابق ہی چلنا ہے. آیت نمبر ہے 232. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، تو اب ان کو اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں جب کہ وہ آپس میں راضی ہوں بھلائی کے ساتھ. یہ والا جو مسئلہ ہے یہ ہے کہ عورت کو طلاق ہوئی، عدت بھی پوری ہو گئی، اور یہ ہوا کہ طلاق جو تھی وہ ایک تھی، مثلاً ایک طلاق تھی، تو ایک طلاق کے بعد تو رجوع ہو سکتا ہے نا، 2 طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے. یعنی 3 طلاقیں نہیں ہوئی تھیں، 2 طلاقیں یا 1 طلاق ہو اور عدت بھی گزر گئی ہو، تو اب رجوع کے لیے کیا ہوتا ہے؟ نکاح کیا جاتا ہے. تو اب جب عورت الگ ہوئی، مرد الگ ہوا، تو ان دونوں کو یہ احساس ہو گیا یا سبق مل گیا کہ
وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہیں تو اچھا ہے، یا یہ کہ وہ اپنا گھر بسا لیتے تو اچھا تھا. اس طریقے سے بعض اوقات صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ نصیحت حاصل ہو جاتی ہے، کوئی اندازہ ہو جاتا ہے کہ طلاق لے کر اچھا نہیں ہوا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ چاہیں دوبارہ نکاح کرنا تو عورت کے تل جو ہے نا تعزلوہن، تم ان کو نہ روکو. عورت کے جو گھر والے ہیں اور مرد کے جو گھر والے ہیں یہ ان کو مت روکیں اگر وہ اپنا گھر بسانا چاہتے ہیں دوبارہ سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے اگر دوبارہ سے بسنا چاہتے ہیں تو تم ان کو روک نہیں سکتے. ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے نا، عزت کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے نا. عورت کے گھر والے کہتے ہیں کہ برداشت ہی نہیں ہے کہ دوبارہ وہ آدمی جو ہے گھر بسانے کی بات کرے، اور گھر والے، مرد کے گھر والے بھی بعض اوقات پریشرائز کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر عورت کے گھر والے پریشرائز کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موقع یہ بتایا کہ اگر وہ آپس میں صلح چاہتے ہیں تو تم نہیں روک سکتے. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر. ان باتوں کی نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ذالکم ازکا لکم و اطہر. یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ ستھرا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. اور جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 پورے سال. لمن اراد ان یتم الرضاعہ. یہ اس کے لیے ہے جو کہ رضاعت کو پوری کرنا چاہتا ہو. یعنی اب طلاق ہو گئی تو طلاق کے بعد کے جو واقعات ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں وہ ماؤں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اب یہ بات ہے، اس زمانے میں تو ڈبوں کے دودھ نہیں ہوتے تھے یا فیڈر شیڈر نہیں ہوتے تھے، تو مائیں ہی بچوں کو دودھ پلاتی تھیں. عورت کا دودھ ہی پلوایا جاتا تھا، خواہ وہ اپنی ماں ہو یا کوئی اجرت پر کسی دائیا کا دودھ پلایا جائے. تو وہاں رواج تھا رضاعت کے لیے اور عورتوں کا دودھ بھی پلوایا جاتا تھا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر بچے کی رضاعت ماں سے پوری کرانی ہے، بچے کا دودھ پلانے کا جو معاملہ ہے اگر ماں کے ذمے ہے تو اب یہ آپس میں طے کریں گے، یہ لوگ میاں اور بیوی یعنی بچے کا باپ اور ماں یہ آپس میں طے کریں گے کہ رضاعت کا فریضہ کون انجام دے گا. مائیں جو ہیں ان کے لیے تو ہے نا کہ وہ بچے کی کو انہوں نے 2 سال دودھ پلانا ہے، لیکن اگر اس دوران طلاق ہو جاتی ہے تو اب بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ پورے 2 سال بچے کی رضاعت ہو تو پھر اس کا خرچہ جو ہے وہ باپ برداشت کرے گا اور ماں کو وہ خرچ دے گا کہ وہ بچے کو دودھ پلائے 2 سال تک. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ. تو والد کے اوپر اس بچے کا خرچہ ہے، ان عورتوں کا بھی خرچہ ہے. وَكِسْوَتُهُنَّ. اور ان کے لباس کا بھی خرچہ ہے. رزق دے یعنی کھانا پانی بھی دے، لباس بھی دے، جب تک کہ رضاعت پوری نہ ہو جائے. بالمعروف، معروف طریقے سے، یعنی جو رواج ہے دستور ہے اس کے مطابق. لا تکلف نفس الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے. یعنی آدمی کی جو حیثیت ہے اس سے بڑھ کر مطالبے کرنا کہ اتنا خرچ دو اتنا خرچ دو، یہ جائز نہیں ہے. آدمی اپنی حیثیت کے مطابق، استطاعت کے مطابق نان نفقہ ادا کرے گا. لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ. یعنی نہ تو ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی. یہ آڑ بنا لی جاتی ہے نا کہ اپنی بچے کی ماں جو ہے وہ تو ظاہر ہے محبت کی ماری ہوتی ہے، تو لوگ اس کو مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے کئی طریقے اختیار کرتے ہیں. اسی طرح باپ ہے، بعض اوقات عورت کے گھر والے یا عورت والی سائڈ کے لوگ ظالم ہو جاتے ہیں اور باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، نہ ماں کو تکلیف دی جائے نہ باپ کو دی جائے. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ. اور اگر ماں اور باپ نہیں ہیں تو وارث جو بچے کے ہیں ان پر بھی یہی احکام لاگو ہوتے ہیں. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. اور اگر وہ دونوں
ماں اور باپ جو ہیں آپس کی رضامندی سے بچے کا دودھ چھڑانے کا فیصلہ کر لیں تو یعنی 2 سال ہو گئے، اب بچے کا دودھ چھڑانا ہے تو والدین نے یہ فیصلہ کر لیا، مشورہ کر لیا، تو اب ان پر کوئی گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم نے یہ ارادہ کیا کہ تم اپنی اولاد کو کسی اور سے دودھ پلواؤ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ، جب کہ تم نے معروف طریقے سے اجرت طے کر لی ہے تو اب کوئی گناہ نہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر ہے 234۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اور جو لوگ وفات پا جائیں اور تم میں سے کوئی وفات پا جائے اور بیویاں پیچھے چھوڑ جائیں، تو بیویاں جو ہیں وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک روک کے رکھیں گے انتظار میں، یعنی عدت جو ہے ان کی، ایک بیوہ کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ مطلقہ عورت کی عدت جو تھی وہ 3 حیض تھی، اور بیوہ کی 4 مہینے 10 دن ہے۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر حیض نہیں ہے، یہاں پر مہینے ہیں۔ مہینوں میں کون سے مہینے ہوں گے؟ یہ قمری مہینے، چاند والے مہینے ہوں گے، ان کے مطابق 4 مہینے 10 دن کیے جائیں گے چاند کے حساب سے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، بس جب وہ عورتیں جو ہیں وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جو کچھ بھی وہ اپنے معاملے میں معروف طریقے سے کوئی فیصلہ لیں، یعنی عورت جو ہے، بیوہ عورت جو ہے بعد میں نکاح کرنا چاہتی ہے، کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہے تو اسے اختیار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم دوران عدت، یعنی یہ جو بیوہ ہے عدت گزار رہی ہے، تو اگر کوئی ان کو نکاح کا پیغام اشارے کنائے میں بھیج دے تو، یا اپنے دل میں چھپا کے رکھے کہ اس کی عدت پوری ہوگی تو وہ بھیجے گا، تو اللہ فرماتے ہیں اس میں گناہ نہیں ہے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں ان کے نکاح کا خیال ہوگا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم ضرور ان سے ذکر کرو گے، لیکن تم چھپ کر ان سے ایسے نہیں کرو کہ وعدے نہ کرو، بس یہ ہے کہ ان تقولوا قولا معروفا، بھلے طریقے سے کوئی بات کہہ دو، یعنی دوران عدت بیوہ کو نکاح کا پیغام بھجوانا کھلے عام یہ چیز جو ہے یہ جائز نہیں ہے، بس اشارہ کنایا کوئی انسان اپنی مرضی کا اظہار بھجوا دے تو اتنا کافی ہے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور تم نکاح کا پکا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ کتاب کا حکم اپنی مدت کو پہنچ جائے۔ کتاب کا حکم کتنا ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو کہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، پس تم اس سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، تحمل والا، بردبار ہے۔ نہیں اگر کسی نے اشارے کنائے میں دے دیا ہے، اول تو پیغام بھیجنا جو ہے وہ درست نہیں، لیکن اشارے کنائے میں ہلکا پھلکا بھجوا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بردبار ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ، تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو جب ایسے وقت میں طلاق دو کہ تم نے ان کو چھوا نہیں اور نہ مہر مقرر کیا، یعنی کہ نکاح ایسے انداز میں ہوا کہ
رخصتی بھی نہیں ابھی ہوئی اور مہر بھی کی حد بھی مقرر نہیں کی گئی، بس نکاح کر لیا گیا، تو اب کوئی طلاق کی نوبت آ گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا کہ طلاق دی جا سکتی ہے تو وَمَتِّعُوهُنَّ، تو اس کے لیے تھوڑا اس کو تحفہ دے دے، فائدہ دے دے۔ متاع جو ہے اس کو کہا جاتا تھا ان کے زمانے میں کہ ایک مکمل جوڑا اور ایک چادر جو تھی یہ، کیونکہ اس دوران ان حالات میں آپ کو معلوم ہے کہ کپڑے وغیرہ بھی نایاب ہی ہوتے تھے، کوئی اتنی آسانی سے کوئی لباس نہیں فراوانی سے ملتے تھے جیسے اب ہم جیسے مرضی خرید لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک جوڑا مکمل جو کرنا ہوتا تھا اس میں بھی کچھ نہ کچھ تگ و دو ہوتی تھی۔ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، وہ جو تحفہ ہوگا وہ جو وسعت والا شخص ہے، امیر آدمی ہے، اس کے اپنی استطاعت کے مطابق ہوگا، اور اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کی اپنی استطاعت کے مطابق ہوگا، یعنی کہ لڑکی نہ بسائی ہے نہ مال وہ مہر مقرر کیا ہے، تو اب اس کو ہدیہ تحفہ دے کر ہی طلاق دی جا سکتی ہے۔ متاعً بالمعروف، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی حیثیت کے مطابق یہ فائدہ دیا جائے گا۔ حقاً علی المحسنین، نیک لوگوں کو پر یہ ایک لازمی حق ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم ان کو طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، دوسری صورت یہ ہے کہ فریضہ مقرر ہو گیا تھا، مہر جو تھا وہ مقرر کر لیا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، یعنی آدمی نے اس عورت کو چھوا نہیں تو لیکن مہر مقرر ہو چکا ہے اور طلاق ہو رہی ہے، تو فنصف ما فرضتم، تو پھر آدھا مہر ادا کرنا ہوگا۔ الا ان یعفون، مگر یہ کہ اگر عورت معاف کر دے، عورتیں معاف کر دیں کہ جب نکاح رخصتی ہی نہیں ہوئی ہے تو مہر کیوں لینا ہے، تو عورت بھی معاف کر سکتی ہے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا پھر وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، مطلب اس کا جو شوہر ہے وہ کہے کہ میں پورا ہی دے دیتا ہوں، نکاح کی گرہ اس آدمی کے ہاتھ میں ہے نا، تو وہ کہے کہ میں پورا ہی دے دیتا ہوں، یعنی وہ بھی معاف کر سکتا ہے اور عورت بھی معاف کر سکتی ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم رعایت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے رعایت کو پسند کیا، عفو درگزر کو پسند کیا، تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں اپنے درمیان فضل کو نہ بھولو، جو اللہ نے تم پر فضل کیا ہوا ہے نا وہ نہ بھولو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے، یعنی فراخ دلی سے معاملہ کرو، ہر شخص جو ہے اپنی طرف سے احسان کرنے کی کوشش کرے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تمام نمازوں کا پورا خیال رکھو، حفاظت کرو، اور درمیانی نماز، خاص طور پر درمیانی نماز کی، درمیانی نماز سے مراد یہاں پر جو زیادہ لیا جاتا ہے، ویسے تو ہر نماز درمیانی ہوتی ہے کیونکہ اس کے آس پاس آگے اور پیچھے نمازیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر مراد عصر کی نماز لی جاتی ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے فرمانبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، نماز کا وقت آئے تو اللہ کے فرمانبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پس اگر تمہیں خوف ہو، دشمن کا خوف ہو، تو فرجالن، تو کوئی اگر کھڑا ہے وہ یا کوئی سوار ہے تو اسی حالت میں نماز پڑھ لے۔ فَإِذَا آمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو پھر اللہ کو ایسے یاد کرو جیسا اس نے تم کو سکھایا ہے جو اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے اور بیویاں چھوڑ جائیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ متاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، تو وہ اپنی بیویوں کے لیے یہ وصیت کر کے جائیں کہ وہ ان کا جو سامان ہے، کھانے پینے کا جو نان نفقہ ہے، وہ 1 سال تک غیر اخراج ان کو گھر سے نکالے بغیر ادا کیا جائے گا۔ یہ والی جو آیت ہے، یہ آیت جو حقوق آ رہے، متعلقہ عورتوں کے حقوق آ رہے تھے، تو اس میں یہ ابھی میراث کے احکامات نہیں آئے تھے، تو بیوہ کے لیے یہ بتایا گیا کہ اس وقت چونکہ ابھی بیوہ کا حصہ وراثت میں مقرر نہیں ہوا تھا، کسی بھی وراثت کے حقوق نے وہ نہیں آئے تھے قانون، تو
بیوہ عورت کے لیے یہ کہا گیا کہ جس گھر میں وہ رہ رہی ہے نا، 1 سال تک گھر والے اسے اس گھر سے نہیں نکالیں گے اور اس کا پورا نان نفقہ جو ہے وہ اس کا ادا کرتے رہیں گے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، لیکن اگر عورتیں خود ہی گھر سے جانا چاہیں، یعنی وہ اپنا فیصلہ خود کر لیں، اس گھر سے جانا چاہیں تو، اور کہیں اور نکاح کرنا چاہیں تو معروف طریقے سے، تو اس پر تم پر پھر کوئی گناہ نہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، مطلقہ عورتیں جو ہیں، طلاق والیاں جو ہیں، ان کے لیے بھی معروف طریقے سے فائدہ ان پر پہنچانا حقاً علی المتقین، متقین کا حق ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم سمجھو۔ اب جب ترکے میں حصے مقرر ہو گئے نا، تو اب پھر بیوہ کا جو 1 سال کا نفقہ ہے اس کا حکم اب ختم ہو چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بیوی کا 8واں حصہ آدمی کے ترکے میں مقرر، اس کے شوہر کے ترکے میں مقرر کر دیا ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم ہوا جن کو جو نکلے اپنے گھروں سے موت کے خوف سے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ فقال لهم اللہ موتوا، پس اللہ نے ان سے کہا کہ تم مر جاؤ۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اب یہاں پر ایک ایسا ہے کہ جو یہاں پر جو آگے مضمون آ رہا ہے، یہاں پر تقریباً 2 مضمون بیان ہوں گے ایک ساتھ ہی، اور ایک میں تو جہاد کی ترغیب ہے، جو لیکن منافق اور کمزور طبیعت کے لوگ جب جہاد سے کتراتے ہیں تو انہیں موت کا خوف ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ والی بات بھی بتائی ہے، اور جو لوگ بڑھ چڑھ کر جہاد میں حصہ لیتے ہیں ان کا بھی بتایا ہے۔ اب یہاں پر جو زندگی اور موت کی بات ہے کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب جنگ کا حکم دیتے ہیں تو اب کوئی شخص سمجھے کہ جنگ میں مرنا ہے تو موت آئے گی تو مرنا پڑے گا، تو اس سے وہ جنگ سے کترائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موت دینے پر قادر ہے۔ تو واقعہ یہ بتایا گیا، اللہ نے ایسے نمونے دنیا کو دکھائے ہیں کہ موت کے خوف سے کوئی اگر بچنا چاہے تو موت اس کو وہاں بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بتایا، یہ مثال دے کر بتایا کہ حضرت جو ہے نا یہ آیت میں ایک قوم تھی، اس قوم کا ہزاروں کی تعداد میں تھی، تو کسی زمانے میں جو واقعہ یہ ہوا، اس کی کوئی خاص تخصیص نہیں ہے کہ کس زمانے کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک لشکر تھا، وہ اس طرح لوگ نکلے اپنے گھروں سے کہ موت کے خوف سے وہ بچے۔ کہیں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی بیماری پھیلی ہو، طاعون وغیرہ پھیلا ہو، تو اس سے بچنے کے لیے نکل آئے کہ موت کے خوف سے۔ بہرحال یہ نکلے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو کہا کہ تم مر جاؤ، اور پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا، اور زندہ کر کے بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ موت سے بچنے کے لیے اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کہ جہاد کا حکم دیا گیا تھا تو وہ سمجھے کہ ہمیں موت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ان کو موت دے دی، اور پھر زندہ کر کے بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ موت دینے پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر فضل فرماتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ وعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ کے راستے میں لڑو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو واقعہ ہے نا، یہ جو ابن جریر طبری اس کی روایت کے مطابق ہے کہ ایک روایت یہاں پر ذکر کی جاتی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بنو اسرائیل کے لوگ تھے، یہ ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود یہ دشمن کے مقابلے سے کترا کر اپنے گھر بار چھوڑ گئے تھے، یا پھر طاعون کی وبا سے گھبرا کر گھروں سے نکل آئے تھے۔ تو یہ سمجھے کہ ہم ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر ہمیں پناہ ملے گی۔ جب یہ وہاں پہنچے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سب کی موت کا حکم دے دیا۔
بعد میں پھر ایک پیغمبر گزرے ہیں، حضرت حزقیل علیہ السلام، بنی اسرائیل کے ہیں۔ وہ بس جب وہاں سے گزرے تو وہ بوسیدہ ہڈیوں کی صورت میں وہ لشکر ہو چکا تھا، تو انہوں نے، بائبل میں بھی اس طرح کا تذکرہ آتا ہے، تو انہوں نے پھر ان اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان ہڈیوں سے خطاب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، وہ ہڈیاں جو تھیں اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑی ہوئیں، اور انہوں نے مطلب یہ بات اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر کے دکھایا۔ تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے چونکہ بائبل میں آیا ہے تو یہ مشہور ہوا ہو ان کے درمیان، یہود کے درمیان، یہودی مدینہ میں رہتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ ان کے ہاں سے سنا ہوا ہو، لوگوں نے، مدینہ کے لوگوں نے سنا ہوا ہو کہ اس طرح سے یہ واقعہ ہوا، لیکن اس کی کوئی اتھینٹسٹی جو ہے اس کے بارے میں قرآن نے کچھ نہیں کہا، یہ روایات ہی ہیں جو کہ ہم تک پہنچی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھائے کہ وہ اس سے بہت زیادہ اچھا ہو جائے، جتنا اس آدمی نے دیا اس سے کئی گنا اللہ تعالیٰ بڑھا دے۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کھول دیتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو، کہ جب انہوں نے اذ قالوا لنبی لہم مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، ہم اس کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑیں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، انہوں نے کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ تم پر قتال یعنی لڑائی جہاد فرض کیا جائے اور تم نہ لڑو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، وما لنا، کیا ہمیں کیا ہو گیا کہ اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں، وقد اخرجنا من دیارنا، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، وابنائنا، اور ہمارے بیٹوں سے ہمیں الگ کر دیا گیا ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، پس جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، تولوا، تو وہ سارے کے سارے پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ان میں سے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو قتال اور جہاد ہے، اس سے بچنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ ایک تو مثال وہ دی کہ وہ لوگ نکلے تھے تو اللہ نے ان کو ویسے موت دے دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک گروہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے، تو اس میں تقریباً یہاں پر جو ہے سورہ مائدہ میں بھی ایک اس کا ذکر آئے گا کہ حضرت سموئیل علیہ السلام ہیں، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 350 سال بعد پیغمبر بنائے گئے تھے۔ تو ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو حضرت یوشع علیہ السلام تھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے فوراً بعد وہ نبی بنائے گئے تھے، تو وہاں پر ان کی قیادت میں فلسطین کا ایک بڑا علاقہ فتح ہوا تھا۔ جب حضرت یوشع علیہ السلام زندہ رہے تو وہ ان کے معاملات کی نگرانی کرتے رہے، تو یوشع علیہ السلام نے کیا کیا تھا کہ جو علاقہ فتح ہوا تھا نا، فلسطین کا بڑا حصہ، وہاں پر جو قوم آباد تھی اس کا نام تھا عمالقہ، اس کو شکست دی تھی اور انہوں نے وہ علاقہ فتح کیا تھا، جو کہ ہم نے سورہ بقرہ میں تھوڑا سا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ انہوں نے اللہ سے کہا کہ ہمیں وہ چاہیے، زمینی زراعت چاہیے، ہم من اور سلوہ کھا کھا کر اکتا آ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ تم یہ 7 جو علاقہ ہے اس کو فتح کر لو، تو اس وقت انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا تھا، جہاد سے انکار کر دیا تھا، تو پھر وہ زمین اللہ تعالیٰ نے 40 برس تک ان پر حرام کر دی تھی۔ اب جب وہ 40 برس پورے ہو گئے تو حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے اس علاقے کو فتح کیا، تو وہاں پر جب حضرت یوشع علیہ السلام نے ان کے معاملات سنبھالے تو انہوں نے کیا کہ قاضی مقرر کیے ہر قبیلے کے لیے، چونکہ یہ اپنے قبیلوں کے سرداریاں تھیں، تو سردار جو تھے وہ اپنے قبیلوں کے انتظام سنبھالتے تھے،
تو وہ نظام جو تھا نا وہ ایک بادشاہ کے تحت نہیں تھا، وہ قاضیوں کے تحت تھا، اور ہر قبیلہ جو تھا اپنے سردار کے ماتحت تھا۔ تو اس دور کو قاضیوں کا دور کہا جاتا ہے ان کی ہسٹری میں۔ اب یہ تھا کہ جب ارد گرد کی قومیں تھیں وہ ان پر حملہ کرتیں، تو چونکہ ایک بادشاہ مقرر نہیں تھا تو مختلف معاملات جو تھے اپنے اپنے قبیلے کے لوگ کرتے تھے، تو پھر ایک بادشاہ نہیں تھا تو کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی، تو یہ کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، بلکہ کیا ہوتا تھا کہ یہ لوگ اس کا شکار ہو جاتے تھے، خانہ جنگی کا شکار ہو جاتے تھے، اور لوگ جو تھے آ کر ان پر حملہ کرتے تھے تو آسانی سے یہ ان کا شکار ہو جاتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ متفقہ حکمران نہیں تھا، پھر فلسطین کے جو ہمسائے میں ایک بت پرست قوم تھی، انہوں نے ان پر حملہ کیا اور انہیں شکست دے دی، اور ان کے لیے ان کی جو چیزیں تھیں نا مقدس چیزیں وہ بھی وہ ان سے چھین کر لے گئے۔ ان مقدس چیزوں میں کیا تھا؟ ایک صندوق تھا، اس صندوق میں ان لوگوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ یادگاریں محفوظ کر کے رکھی ہوئی تھیں، اور اس میں تورات کا نسخہ بھی تھا، آسمان سے جو ان پر غذا آتی تھی من اور سلوہ، تو من جو تھا چھوٹا چھوٹا میٹھا پھل تھا نا، اس کو بھی انہوں نے سیو کر کے تھوڑا رکھا ہوا تھا۔ تو یہ چیزیں جو تھیں اپنی متبرک چیزیں سمجھی جاتی تھیں، تو یہ کرتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارا یہ جو صندوق ہے یہ ہمیں برائیوں سے، بلاؤں سے، آسمانی بلاؤں سے اور ارد گرد کے وباؤں سے بچاتا ہے۔ جب کبھی ان پر مشکل وقت آتا تو یہ اپنا صندوق اس کے آگے کر دیتے، آگے رکھتے، یعنی لڑائی میں بھی آگے رکھتے، اپنے سے آگے رکھتے سواری کو، صندوق والی جو سواری ہوتی تھی، تاکہ جو ہے اس کی برکت سے ان کو تکالیف وغیرہ جو ہے وہ نہ آئیں اور پریشانیاں نہ آئیں۔ اب جب یہ آئے حضرت سموئیل علیہ السلام، یہ اب 350 سال گزر چکے ہیں اس بات کو، جب ان کا زمانہ آیا ان لوگوں نے حضرت سموئیل علیہ السلام سے درخواست کی، اب نبی تھے تو انہوں نے درخواست کی بنی اسرائیل نے کہ ہم پر کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی سرکردگی میں لڑیں۔ ہمارے جو اب اس سے پہلے جو ان پر حملہ ہوا تھا نا، اس حملے میں یہ ان کا متبرک صندوق جو تھا یہ بھی چلا گیا تھا، لے گیا تھا بادشاہ، اور ان کے بچوں کو بھی قیدی بنا کر لے گیا تھا، ان کے لڑکوں کو بھی قیدی بنا کر لے گیا تھا، اور ان کو مطلب اچھا خاصا ان کا نقصان ہوا تھا۔ اب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ بنائیں، ہم اس بادشاہ کے ذریعے سرکردگی میں لڑیں گے اور اپنی وہ چیزیں واپس لائیں گے جو دشمن ہم سے چھین کر لے گیا ہے، اپنے بیٹوں کو، اپنے اس متبرک صندوق کو ہم واپس لائیں گے۔ تو پیغمبر نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تم پر جہاد فرض کرے اور تم لڑنے سے انکار کر دو، تو پھر کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ ان کی ہسٹری میں یہ بات تھی کہ یہ جہاد سے کتراتے تھے، کبھی بھی انہوں نے اچھے طریقے سے نہیں اللہ کے حکم پر عمل کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم تو لڑیں گے، کیوں نہ ہم لڑیں، ہمارے بیٹے جو ہیں ہمیں وہ ہم سے چھن گئے ہیں، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، تو ہم کیوں نہیں لڑیں گے۔ تو اب پیغمبر نے پھر جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کے اس نبی نے حضرت حزقیل علیہ السلام جو ہیں انہوں نے، اور حضرت یہاں پر آ رہا ہے سموئیل علیہ السلام، یہ جو ہیں انہوں نے کہا وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ قالوا، یہ لوگ کہنے لگے انا یکون له الملک علینا، دیکھیے وہی بات ہوئی جو پیغمبر نے کہی تھی کہ اللہ جہاد کے لیے تمہیں کہے گا اور نبی بادشاہ مقرر کرے گا تو تم ماننے سے انکار کر دو گے، وہی بات ہوئی جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے طالوت کو، ایک شخصیت ہے یہاں پر ان کی قوم میں، تو اس کو جب مقرر کیا بادشاہ تو کہنے لگے کہ کیسے وہ ہم پر بادشاہ ہو سکتا ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہی کے، منہ اس سے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، کہ ان کو تو مال میں وسعت نہیں دی گئی، یعنی وہ طالوت جو ہے کوئی مالدار آدمی نہیں ہے۔ قال، انہوں نے پیغمبر نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے ان کو تم پر چنا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ وسعت جو دی ہے وہ علم اور جسم میں دی ہے، یعنی جہاد کے لیے مال کے لیے
کو مالدار ہونا سپہ سالار کا ضروری نہیں ہے، اس کو عقل فہم علم ہو، اس کو جنگی طریقے طور طریقے آتے ہوں اور وہ مضبوط جسم کا ہو، اچھے طاقت کا قوی بندہ ہو، تو جہاد میں تو یہ چیزیں کام آتی ہیں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہ دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہ لوگ کہنے لگے کہ اچھا تو پھر ہمارے لیے کوئی بتائیں، نشانی مقرر کریں۔ یہ جو طالوت ہے نا، طالوت کا نام بائبل میں ساؤل کے نام سے آیا ہے، وہاں پر یہ اس کو یعنی ناموں کی تھوڑی سی تبدیلی ہے نا زبان کے لیے، تو اس کو ساؤل بولتے ہیں۔ تو اب یہاں پر کہنے لگے کہ اچھا پھر ہمارے لیے کوئی نشانی بناؤ، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ہی بادشاہ مقرر کیا، یعنی نبی کی بات پر انہیں اعتبار نہیں ہے۔ وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ اب کہنے لگے، پیغمبر نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کی نشانی ان کی بادشاہت کی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا، جو تابوت تم سے دشمن چھین کے لے گیا ہے نا، وہ تابوت سکینہ اس کو بولتے تھے، کہ اس سے دیکھ کر انہیں تسکین حاصل ہوتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تابوت آئے گا تمہارے رب کی طرف سے، اور اس تابوت میں وہ چیزیں ہوں گی جو کہ آل موسیٰ اور آل ہارون کی بقیہ چیزیں ہیں جو ان کی تم نے رکھی ہیں، ان کی نشانیاں، یادگاریں، اور فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو، یعنی یہی نشانی ہے کہ تمہارے پاس طالوت جو ہے بادشاہ بنا ہے، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اب صندوق تمہیں مل جائے گا، تابوت سکینہ تمہیں مل جائے گا۔ اب یہاں پر وہ جو تھا تابوت سکینہ جو چھین کے لے گئے تھے نا وہ لوگ، وہ قوم جو تھی وہ وہاں گئی، تابوت لے کر گئے، تو وہ لوگ اب وہاں پر مصیبتوں کا شکار ہو گئے تھے۔ انہوں نے جا کر اپنے، وہ بت پرست لوگ تھے، انہوں نے اپنے مندر میں وہ صندوق رکھا، تو وہ طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہو گئے۔ کبھی ان کے بت جو تھے وہ اوندھے پڑے ہوتے، کبھی وہاں پر کوئی بیماری آ جاتی، کبھی چوہوں کی کثرت ہو جاتی، کبھی کچھ، یعنی پریشانیوں کا شکار ہو گئے۔ تو ان کے نجومیوں نے یہ مشورہ دیا ان کو کہ یہ جو صندوق جب سے آیا ہے تب سے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، تو اس صندوق کو جو ہے نا اپنی بستی سے نکال دو۔ انہوں نے پھر کیا کیا کہ اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پہ رکھا اور شہر سے باہر طرف اس کو ہانک دیا کہ جو ہے وہ لے جائیں، جو بیل گاڑی ہے اس کو جہاں مرضی لے جائے، لیکن ہمارے شہر سے نکل جائے۔ تو قرآن پاک نے تو صاف کہا کہ فرشتے جو ہیں اسے لے کر آئیں گے، لیکن بائبل یہ کہتی ہے کہ بیل گاڑیاں جو ہیں وہ انہیں لے کر آئیں۔ خیر اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے وہ صندوق جو تھا جب آیا ان کی بستی کی طرف آیا، تو وہ ایسے ہی تھا جیسے کہ جو فرشتے جو کہ نظر نہیں آتے، تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ جو بیل گاڑی ہے اس پہ بیل تو نہیں ہے، لیکن وہ خود بخود چل رہی ہے، تو وہ اصل میں فرشتے لا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ نشانی انہوں نے دیکھی اور وہ طالوت کے دروازے پر آ کر وہ رک گیا، تو اس سے یہ نشانی پتہ چلی کہ طالوت کو بادشاہ بنایا گیا ہے۔ تو اب طالوت جو ہیں وہ نکلے، ان کو لے کر لشکر انہوں نے ترتیب دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے لڑائی کر کے اپنی چیزیں، اپنے آباء و اجداد جو ہمارے بیٹے ہیں جو چھن گیا، ہمارا علاقہ جو چھن گیا وہ ہم نے واپس لینا ہے۔ تو اب طالوت نکلے پھر لشکر کے ساتھ۔ قال فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو لشکر جب روانہ ہوا تو انہوں نے اپنے لشکریوں کو ہدایت دی کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک نہر سے آزمائے گا، فمن شرب منہ فلیس منی، تو وہ نہر جب ہمارے راستے میں آئے گی تو اس میں سے پانی نہیں پینا، جو کوئی اس میں سے پانی پیے گا وہ میرے سے نہیں ہوگا، یعنی ہمارے لشکر میں وہ پھر شامل نہیں ہو سکے گا۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جو کوئی اس نہر سے کچھ بھی نہیں لے گا، کچھ بھی نہیں پیے گا، وہ میرے لشکر میں شامل ہوگا۔ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، مگر یہ کہ کوئی چلو بھر لے لے، یعنی اتنی اجازت دی کہ ایک ہاتھ کا چلو جو ہے وہ اتنا پانی پی لے تو اس کی اجازت ہے۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، ان لوگوں نے کیا کیا، یہ تو شروع کے ہی نافرمان تھے، شروع کے ہی
تنگ کرنے والے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ سارے کے ساروں نے اس نہر سے پانی پی لیا، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے بس لوگ، تھوڑے سے جو تھے مخلص لوگ جو تھے انہوں نے نہیں پیا، ان باقی لشکر والوں نے پی لیا۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پھر جب یہ پار اترے، دریا سے وہ پار اترے، وہ نہر سے پار اترے، تو وہ جو ایمان والے تھے نا ان کے ساتھ، وہ بھی یہ سب اترے، تو اب جا کے کیا ہوا، انہوں نے کیا کہا، اب وہاں پر جہاد کا موقع تھا، تو کہنے لگے قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہم میں تو کوئی طاقت نہیں ہے آج کے دن جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کی۔ اب یہاں پر جو ہیں بنی اسرائیل کے بادشاہ، ان کا نام طالوت ہے، اب جو دشمن کا بادشاہ ہے اس کا نام جالوت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے جب آمنا سامنا ہونا تھا تو ان ساروں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے، ہم جالوت کا مقابلہ کیسے کریں۔ وہ بات وہی ہوئی تھی کہ نہر کا پانی جب انہوں نے پی لیا تو اس کے بعد ان کی ہمت جو تھی وہ جواب دے گئی۔ اور اصل میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ پانی پی لیتا ہے اور بڑی لمبے چوڑے وقت کے بعد، سفر کے بعد تھکا ماندہ آئے تو پانی ایک دم سے زیادہ سارا پی لے تو واقعی جسم جو ہے مزمحل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ہے کہ انہوں نے اس حکم کو نہیں مانا تھا، اپنے سپہ سالار کی بات نہیں مانی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوصلے بھی پست کر دیے۔ اب یہاں پر انہوں نے یہ کون سا دریا تھا جو سامنے آیا تھا جس کو انہوں نے پار کرنا تھا، یہ دریائے اردن تھا۔ دریائے اردن کے پار جب یہ گئے ہیں تو انہوں نے جا کر ایک تو امیر کی اطاعت نہ کی، اپنی خواہش پر کنٹرول نہ کیا، تو جنگ میں یہی تو دو چیزیں ہوتی ہیں، اطاعت امیر ہوتی ہے اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اسی سے تو جنگ جیتی جاتی ہے۔ لشکر کا مورال جو ہوتا ہے وہ اپنے مقصد کے لیے بلند ہوتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں ان میں نہیں تھیں، تو اب یہ مزمحل ہو گئے اور انہوں نے لڑائی سے انکار کر دیا۔ اب جالوت کون ہے؟ جالوت کے لیے تھوڑا سا جو کہ دشمن کا بادشاہ تھا وہ بڑا قوی ہیکل پہلوان تھا، اور اس میں وہ کئی روز تک بنی اسرائیل کو چیلنج کرتا رہا کہ کوئی اس کے مقابلے کے لیے آئے، مگر کوئی بھی اس سے دو بدو لڑنے کی جرت نہ کر سکا۔ تو اس وقت پھر لشکر میں ایک نوجوان کی حیثیت سے، نو عمر تھے، کم عمر نوجوان تھے، داؤد علیہ السلام، ابھی وہ پیغمبر نہیں بنے تھے، تو وہ لشکر میں ان کے 3 بھائی جنگ میں شریک تھے، تو داؤد علیہ السلام سے بڑے والے تھے، وہ داؤد علیہ السلام میں سب سے چھوٹے تھے، تو داؤد علیہ السلام کے جو 3 بھائی جنگ میں شریک ہوئے تھے ان کی خبر لانے کے لیے ان کے بوڑھے والد نے ان کو بھیجا کہ جا کر ان کی خبر لاؤ، لیکن میدان جنگ میں جب یہ گئے تو دیکھا کہ جالوت انہیں مسلسل چیلنج کر رہا ہے کہ اس کے مقابلے کے لیے کوئی آئے تو کوئی جا نہیں رہا، تو یہ انہیں غیرت آئی، انہوں نے طالوت جو لشکر کا امیر تھا اس سے اجازت مانگی کہ وہ جالوت کے مقابلے میں جانا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کو، طالوت کو بھی یہ ہوا کہ یہ تو بڑے نو عمر سے بچے ہیں، خیر وہ بڑا اونچا لمبا تڑنگا پہلوان تھا، خیر انہوں نے اصرار پر اجازت دے دی۔ انہوں نے پھر جالوت کے سامنے جا کر، داؤد علیہ السلام نے جالوت کے سامنے جا کر اللہ کا نام لیا اور ایک پتھر اس کی پیشانی پر مارا جو اس کے سر میں گھس گیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ پھر یہ اس کے پاس گئے اور خود ہی اس کی تلوار لے کر اسی سے اس کا سر قلم کر دیا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ ابھی یعنی آگے بتائیں گے کہ جالوت کا خاتمہ کیسے ہوا۔ تو ان لوگوں نے تو لڑنے سے انکار کر دیا تھا، اور قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، لیکن جو کچھ مخلص مومن تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ لوگ ان لوگوں کو کہنے لگے، کیونکہ ان کا یقین تھا کہ انہوں نے اللہ سے ملنا ہے، یعنی وہ عقیدہ آخرت پر یقین رکھتے تھے، تو وہ ان لوگوں کو حوصلہ دلانے لگے، کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی قلیل جماعتیں ہیں جو کہ کثیر جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آئی ہیں، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو تم لوگ ہمت کرو اور جہاد میں حصہ لو۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین، پھر جالوت کے ساتھ آمنا سامنا ہوا اس کے لشکر کے ساتھ، تو پھر یہ جو مخلص مومن تھے انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ ہم پر صبر ڈال دے اور ہمارے قدم جو ہیں وہ جما دے اور ہماری مدد فرما کافروں کی قوم پر۔
فہزموہم بإذن اللہ، پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے ان کو شکست دی۔ وقتل داود جالوتا، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمت، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یعنی داؤد علیہ السلام کو بادشاہی اور حکمت عطا کی۔ وعلمہ مما یشاء، اور ان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ اللہ چاہتا تھا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کو بعض انسانوں کے ذریعے دور نہ کرے، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد ہو جائے۔ ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ آیتیں ہیں جو ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں، یہ حق کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں ہم۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ اللہ کے پیغمبروں میں سے ہیں جو کہ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو یہاں پر یہ پارہ بھی ختم ہوتا ہے، اور یہ واقعہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جاری کرنا، جو کہ ان کا بنی اسرائیل کا واقعہ، ان کی ہسٹری کا واقعہ ہے اور ان کی تورات کا واقعہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو ان کو تھا جو شک تھا یہودیوں کو، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ